مسیح میں میرے عزیزو، ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں کہ اب تک ہم بشپ صاحب کے ساتھ 50 پروگرام ریکارڈ کر چکے ہیں، اور آج ہم 51 پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے خداوند ہی کا فضل ہے جو کہ بشپ صاحب بھی سلامتی سے آ رہے ہیں اور پروگرام جاری ہیں، اور ہم بھی بڑی خوشی سے، بڑی مسرت کے ساتھ اس پروگرام کو سننے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور بہت برکت بھی پا رہے ہیں اور بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں۔ تو آج بھی ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، اور حال چال پوچھنے کے بعد اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ جی بشپ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خدا ان کا شکر ہے، تھینک یو کہ آپ نے مجھے پھر سے یاد کیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر یہ پروگرام کر سکوں۔ یہ آپ کی بڑی محبت ہے، بڑی دور سے سفر کر کے مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر خدا ان کے کلام کو شیئر کریں، اور بڑا اچھا ہے کہ لوگ خوشی سے سنتے ہیں۔ تو میری طرف سے تمام دوستوں کو سلام، اور جیتے رہیں۔ بشپ صاحب، ہماری بڑی دلچسپ گفتگو رہی ہے پچھلے پروگرامز میں۔ ایک جو معصوم سا جانور، جو بڑا بیوقوف سا جانور ہم سمجھتے تھے، گدھا، اس کے بارے میں آپ نے بڑی اچھی معلومات فراہم کی، اور ہم نے بہت ساری گدھے کی جو سواریاں تھیں اس پر بات کی ہے۔ جو سامعین پچھلے پروگرام سن چکے ہیں وہ اس بارے میں بخوبی جانتے ہیں۔ اگر آپ پھر سے سننا چاہیں تو پلیز ہمیں ضرور لکھیے گا، ہم دوبارہ بھی اسے پلے کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم چاہ رہے تھے کہ ہم جو مقدسہ مریم اور حضرت یوسف کی گدھے پر سواری تھی، جب مقدسہ مریم جو تھی وہ یسوع مسیح کو جنم دینے والی تھی، تو اس بارے میں ہم آپ سے کچھ بات چیت کرنا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں جی، یہ جب ہم نے گدھے کے بارے میں بات کی تو میں نے پچھلے پروگرامز میں یہ بتایا تھا کہ گدھا جو ہے یہ ایک صلح کا نشان ہے۔ بالکل۔ اور اب لمبا سفر تھا مریم کے لیے اور یوسف کے لیے، اور دوسرے لفظوں میں میں کہتا ہوں کہ بچہ اور زچہ کے لیے، کیونکہ ابھی انہی دنوں میں یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے۔ تو مریم کے لیے اتنا لمبا سفر کرنا، اور آسانی سے سفر کرنا اور جلدی سفر کرنا، گھوڑے سے اچھا اور کوئی جانور نہیں۔ ایک تو اس کا روب ہے، دوسرا یہ بھی ہے کہ اس کی طاقت بھی زیادہ ہے، دوڑتا بھی زیادہ ہے، جمپ بھی کم کرتا ہے۔ گدھا بہت زیادہ جمپ کرتا ہے، لیکن یوسف نے گدھا زیادہ جمپ کرتا ہے؟ ہاں، گدھا زیادہ جمپ کرتا ہے، اور گھوڑا زیادہ جمپ نہیں کرتا کیونکہ اس کا قد زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو فزیکل ٹاپک شروع ہو جائے گا کہ اس کا قد زیادہ ہوتا ہے، اور اس قد زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی کمر لمبی ہوتی ہے اور وہ جمپ نہیں ہوتا۔ اچھا، جتنی چھوٹی چیز ہوگی، گاڑی بھی دیکھ لیں، جتنی چھوٹی ہوگی وہ زیادہ جمپ کرے گی، جتنی بڑی، اسی لیے تو لوگ لیموزین کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جمپ جو ہے اس کے بار جو ہے وہ اندر ہی اندر ختم ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے۔ اچھا اچھا۔ تو جب کیا یوسف ہائر نہیں کر سکتا تھا گدھا؟ ہو سکتا تھا سب کچھ، گھوڑا ہائر کر سکتا تھا، لیکن اس نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ اوپر سے یہ ایک پیغام تھا جو فرشتوں نے پیغام دیا کہ خداوند ان کو ٹائم دے رہا ہے جن کی اس کے ساتھ صلح ہو چکی ہے۔ اور یہ اگر میں حوالہ پڑھوں تو یہ لکھا ہے کہ تمہارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ایک بیٹا بخشا گیا، اور آج زمین پر اس بات کی بڑی خوشی ہے، خوشنودی ہے۔ تو جو گڈریے تھے، جو عیالی تھے، ان کو اس بات کے لیے تیار کیا گیا کہ انسان کی خدا کے ساتھ صلح ہو گئی۔ اب صلح کا جو نشان ہے وہ بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، اور وہ صلح کا نشان ہے گدھا۔ اچھا، اب جب کوئی گدھے کی سواری کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صلح کا بانی ہے۔ جی، آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ کیسے بادشاہ جو تھے وہ آپس میں جب صلح کرنی ہوتی تھی تو کیسے وہ گدھے پر سوار ہو کے جاتے تھے، گھوڑے پر نہیں۔ گھوڑے پر نہیں، ہاں بالکل۔ تو اس وجہ سے یہ ہے، اور پھر جب اگر وہ مریم کو گھوڑے پر بٹھا کے یوسف لے کے جاتا تو ہو سکتا ہے کہ رستے میں کئی خیال آتے کہ یہ کہاں سے لڑکی کو لے کے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی لوٹنے والے پکڑ لیتے۔ تو گدھے پہ جب وہ جا رہا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ فیملی ہے۔ اچھا۔ گدھے کو آج بھی جو پکھیواس ہے وہ اپنے بچوں کو گدھوں پر لے کے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹپری واس ہیں، جو پکھی واس ہیں، جو خانہ بدوش ہیں، جو جپسی لوگ ہیں، وہ گھوڑوں پر فیملیوں کو لے کر نہیں جاتے، ان کے پاس گدھے ہوتے ہیں،
गधों के ऊपर उन्होंने अपना सामान लादा या होता है। ऊंट होते हैं, ऊंट का तो रेगिस्तान के एरिया की बात है। अच्छा। लेकिन जो पंजाब है या जो हाँ, और या जो पख्तून एरिया है, खैबर पख्तून है, वहां पर भी सारे गधों को इस्तेमाल कर, पठान लोग जो हैं वो अपना एक जगह से कबीला शिफ्ट होता है तो उन पे मोस्टली जो है वो गधे होते हैं। उसकी वजह कि एक तो वो बहुत काद नहीं होता, दूसरा ये कि वो आराम से दूसरों के साथ चलते हैं। घोड़े की तबीयत में है कि जीतना, गधे की तबीयत में जीतना नहीं है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि पंजाबी में जो कहते हैं कि तू ते खोते वाली चाल रखी, जिसका मतलब गधा जो है अपनी चाल नहीं बदलता, टिचक 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 वो चलता रहता है। तो ये इसलिए हजरत यूसुफ जो है उसने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया। सही। उसको खुदावंद के फरिश्ते बार बार आगाह करते थे कि जैसे मत्ती की इंजील में लिखा है कि फरिश्ते ने आके उसको कहा है यूसुफ उठ, और ख्वाब में से जिस तरह जो कुछ उसने ख्वाब में उसको दिखाया, कहा है यूसुफ अपनी नींद से जाग, अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर, जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। तो मैं इसके पस मंजर में जाऊं तो ऐसे लगता है कि यूसुफ को भी आगाह कर दिया गया था कि तेरी फैमिली को एक तरह का ये साइन है कि जो कोई शख्स अपनी बीवी को या बच्चे को गधे पर लेके जा रहा है तो वो फैमिली को शिफ्ट कर रहा है। सही। अगर वो घोड़े पे जा रहा है तो फिर वो भगा के लेके आ रहा है, या कोई झगड़े के लिए जा रहा है, या तेजी में है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो ये एक बात है मरियम की और यूसुफ की। फिर ये है कि घोड़ा ज्यादा नखरे वाला है, उसके लिए खुराक का भी ज्यादा है, उसको चोरी करना भी ज्यादा आसान है। अच्छा। कि अगर वो कुछ चोरी कर लेगा तो आम लोगों का मुहावरा है, लेकिन मैं उस मुहावरे पर नहीं जाऊंगा। लोग कहते हैं कि अगर जिस घोड़ा उसी का होता है जो उसके ऊपर बैठता है, तो जो गधा जो है ये तो आवाज निकाल देगा, ये तो पराये को देखकर आवाज निकालता है, लेकिन घोड़ा नहीं निकालता। घोड़े की बात है जो कोई इसके ऊपर बैठ गया और उसने उसकी रास उसकी बाग खींच ली, वो भागा। तो ये सारी चीजें दिखाई देती हैं कि मसीह की लाइफ में जो कुछ भी, जितने प्रोग्राम आए हैं, जो कुछ हो रहा है, वो सब कुछ सुलह का है, वो सब कुछ हम्बलनेस है। उसमें सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि कोई डरे ना, कोई गलत अंडरस्टैंड ना करे। घोड़ा जो है वो गलत अंडरस्टैंडिंग की भी बात है कि भाई घोड़े पे आया है, इसकी क्या ख्याल है, चोरी करने तो नहीं आया, किसी को मारने के लिए तो नहीं आया, किसी को लूटने के लिए तो नहीं आया, किसी के साथ झगड़ा करने का संदेशा तो नहीं है। लेकिन जब गधे पे है तो पता चलता है कि वो शरीफ है, वो हम्बल है, वो हलीम है। इसलिए लिखा है, मीका की किताब में लिखा है कि वो लादू के बच्चे पर सवार है। तो लादू जो है, लादू का मतलब है जो घराता नहीं है। सही। ये उर्दू में भी है, लेकिन पंजाबी में भी कहते हैं लादू, उसको कहते हैं जो लाद के ले जाता है, जो लदवा लेता है। घोड़े को लादना भी मुश्किल है। सही। तो इसलिए ये हमें दिखता है, ये महसूस होता है, इसलिए उन्होंने गधे को चूज किया, या गधा जो है वो मसीह का साइन है। सही। क्योंकि शुरू से बराबर ये नजर आ रहा है गधे के तौर पे। असल में ये जो गधे की बात है ना जी, ये मसीह की एक ये पहचान बन गया। सही। बचपन से लेके अभी हम बचपन पे है ना, ये बैतलहम की बात है। हाँ जी। बैतलहम से कहा गया ना कि वो निकले, क्योंकि हेरोदिस उनको चाहता था कि किसी ना किसी तरह से मारा जाए, यानी मसीह को मारा जाए। तो ये यूसुफ को ये रहनुमाई मिली। वो आया भी जब यीशु पैदा नहीं हुआ था, तो यूसुफ गधे पे माँ मरियम बतूला को नासरत से लेके आया। अब पॉसिबल है कि वही गधा था या उन्होंने कोई दूसरा गधा इस्तेमाल किया, लेकिन आगे जाके अभी ये मिस्र को जा रहे हैं उसी गधे पे। लेकिन ये गधा जो है, अब हम वही गधा नहीं, लेकिन गधा जो है ये मसीह के मौत तक साथ है। सही। ये मसीह की एक तरह की पहचान बन गई है। कईयों का कहा जाता है इस्लाम में, जैसे कहते हैं कि हसन हुसैन का घोड़ा है, स्पेशल घोड़ा है। और जो लड़ाके लोग हैं, मारने वाले या कुछ भी जंगजू जो हैं, तो लेकिन जो मसीह की बात है, ये उसके पैदा होने से पहले, ये थोड़ा सा गौर तलब पॉइंट है कि पैदा होने से पहले इसने शुरू किया है और आखिर तक साथ दिया है। और फिर ये भी बात है कि वो गधा
کہا جاتا ہے پیشن آف کرائسٹ فلم میں بھی انہوں نے دکھایا ہے کہ یہودا اسکریوتی جو ہے وہ مر گیا، اس نے سوسائڈ کر لیا یہ مسیح کو پکڑوانے کے بعد۔ تو کہا جاتا ہے کہ جیسے وہ مر گیا، ادھر دوسری طرف ایک تصویر نظر آتی ہے کہ جس گدھے پر یسوع سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوا تھا وہ بھی لوگوں نے مار دیا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ مالک بھی مر گیا اور سواری بھی جاتی رہی، وہ گدھا بھی مر گیا۔ تو اس لیے یہ آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا، یہ تو گدھے نے بڑا ساتھ دیا ہے۔ اور میں گیا تھا اسرائیل، میں اس جگہ پہ پہنچا لازر کے گھر جہاں مارتھا اور لازر کا گھر تھا، تو وہ ہمیں گھر سے باہر تقریباً 2 فرلانگ کا ایریا ہے، تو وہاں پر ہم پہنچے تو انہوں نے ایک چھوٹی سی سبات سی بنائی ہے، ایک جگہ بنائی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یسوع نے اپنا گدھا باندھا تھا۔ اچھا، جہاں پہ مارتھا آ کے ملی تھی یسوع کو، صحیح، اور اس نے آ کے کہا کہ اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ تو وہاں پر یسوع مسیح کے آنسو بھی بہے، اور وہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو یہ ایمان رکھتی ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں تو خداوند کے جلال کو دیکھے گی۔ تو وہ اس جگہ پہ ابھی بھی وہ پتھر جس کے ساتھ ایک زیتون کا درخت تھا، جس پتھر پر یسوع بیٹھ گیا، اور اس کے ساتھ زیتون کا ایک درخت تھا جس کے ساتھ اس نے اپنا گدھا باندھا تھا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ گدھے کی وفاداریاں، اور یسوع بھی کہہ سکتا تھا کہ میں گھوڑا لے لوں، کیونکہ یروشلم سے گلیل جانا، یروشلم سے پھر ناصرت جانا، یروشلم سے پھر دوسرے ایریاز میں جانا، سور، سیدا، دان تک، تو یہ تو لمبا ایریا بنتا ہے، تقریباً 350-400 کلومیٹر بنتا ہے۔ بالکل، اور اس سے ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو کوئی تیزی نہیں تھی، وہ بالکل یہ بات تیزی میں نہیں جانا چاہتے تھے، وہ وقت دینا چاہتے تھے، اور وہ ہر ایک کے قریب رہنا چاہتے تھے، اور ہر ایک کے قریب۔ پھر ایک گدھے کی یہ بات ہے کہ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ گاؤں میں لوگ سبزی بیچنے آتے، انہوں نے گدھے کے اوپر سبزی لا دی ہوتی ہے، ہر دروازے پہ وہ رک جاتا ہے، گھوڑا نہیں رک سکتا۔ پھر لوگ گھوڑے سے ڈرتے ہیں، گدھے سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک قربت کی بات ہے، دکھائی دیتی ہے کہ وہ ہر طرح سے قریب رہنا چاہتا ہے، اور ہر ایک کے لیول پہ۔ جس کے پاس گھوڑا ہے اس کی ایک پہچان ہے کہ وہ جنگجو ہے، جیسے آپ نے کہا، اور پھر وہ لٹیرا بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل زیادہ تر لٹیروں کے پاس بھی۔ پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ امیر ہے، لیکن جو گدھے پہ سوار ہے تو وہ غریب ہے، وہ پست ہے، اور وہ جس کو کہہ سکتے ہو کہ وہ اتنا زیادہ ہیبت نہیں ہے اس میں۔ نہیں، تو یہ مسیح کا پیدا ہونے سے پہلے سے معصومیت اور قربت اور سادگی اور ہر ایک کے قریب رہنے کی محبت یہ ظاہر کرتی، یہ سائن ہے۔ اور یہ ایک جیسے ہم صلیب نے اس کو ختم کیا، مسیح کی زندگی کو، تو وہ ہمارے لیے نجات کا دروازہ بنا۔ گدھا ہے جس کا رول ہے کہ اس کا ساتھ دیتا رہا اس کی زمینی زندگی میں پروٹیکشن کے لیے، کیونکہ جب پروٹیکشن کی بات آتی ہے تو جب مریم اور یسوع زچہ بچہ کو یوسف لے کر مصر کو بھاگا ہے تو رستے میں بھی یہ پروٹیکشن کی بات ہے کہ ایک جگہ پہ رات آ گئی۔ اچھا، اور اسی رات میں جب یوسف سویا ہوا تھا، مریم بھی سوئی تھی، تو یہ تمنا کا ایریا ہے، سٹل وہ ایریا ہے، ان لوگوں نے وہاں پر چھوٹا سا ایک یادگار بھی بنائی ہے۔ اچھا، کہ گدھا جو ہے یہ ایک طرح کا چوکیدار بھی ہوتا ہے، اسی لیے یہ بھیڑوں میں بھی رکھا جاتا ہے۔ ہاں جی، آپ نے بتایا، ہاں میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، ہاں جی، بھیڑوں میں بھی رکھا جاتا ہے، پھر جو بھینسوں میں بھی رکھا جاتا ہے، گائیوں میں بھی رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ گدھا جو ہے ایک تو دوسرے جانور بیٹھ جاتے ہیں، یہ بیٹھتا کم ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جیسے کسی کو دیکھتا ہے تو جیسے کتا بھونکتا ہے تو جو یہ جو گدھا ہے یہ ہنہناتا ہے، اور اس کی وجہ سے سارے جاگ جاتے ہیں، صحیح، اور پھر جو دوسرے جانور ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بات ہے۔
تو یوسف اور مریم اور یسو بچہ سوئے ہوئے تھے اور وہاں پر ڈاکو آ گیا. اچھا. گدھا کھڑا تھا, یہ ہنہنایا, اس نے آوازیں نکالی, یوسف جاگ گیا اور پھر انہوں نے یوسف کو مارا. اور یہ یہاں پہ گدھے کی بات ہے, اور گدھے کا نشان آگاہی بھی ہے. آپ جانتے ہیں بلام کی بات ہے کہ وہ جا رہا تھا قرض کرنے کے لیے, لعنت کرنے کے لیے بنی اسرائیل پہ, تو وہاں سے گدھا ہی بولا ہے. گدھی نے کہا تجھے پتا نہیں چلتا کہ کوئی آ گیا ہے. اس کا مطلب ہے کتنی اویئرنس ہے گدھے کو, کہ وہ اویئر ہوتا ہے سچویشن سے. بڑا سینسٹیو جانور ہے, صحیح, بڑی جلدی سمجھ آتا ہے. تو اس کے بعد جب وہ ڈاکو آئے تو اس وقت تک یوسف جاگ گیا تھا. انہوں نے یوسف کو مارا, کوشش کی کہ لوٹ لیں. یہ یہودیوں کی روایت ہے کہ جب وہ یوسف کو مار رہے تھے تو یسو جاگ گیا, یسو بھی جاگ گیا. تو ان کو اتنی زیادہ یسو کے چہرے سے روشنی دکھائی دی کہ ان کو سب ایریا جو ہے, یہ یہودیوں کی بات ہے کہ وہ ایریا روشنی سے پر تھا, تو وہ چوری نہیں کر سکے. کیوں نہیں چوری کر سکے؟ اب اس کے پیچھے ایک بات ہے کہ 3 گفٹ ملے تھے. 3 گفٹ ملے تھے. پہلا گفٹ ملا تھا سونا, مور, دوسرا لبان. اب جو سونا ہے ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن چلتے چلتے میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ سونا مسیح کو بادشاہ پیش کرتا ہے. تو بادشاہ جو ہے اس کا جلال ہوتا ہے, اس کی روشنی ہوتی ہے. تو جو جلال نظر آیا تو اس وجہ سے جو ڈاکو تھے وہ جلال میں, روشنی میں کام نہیں کر سکتے. جاہو جلال کا تاب نہیں لا سکتے. صحیح. اور اس کے جلال کی بات ہم ایک دفعہ, یہ یہودیوں کی بات ہے کہ ہم ادھر دیکھتے ہیں تمنا کے ایریا میں, دوسرا ہم مکاشفہ میں دیکھتے ہیں. یوحنا کہتا ہے جب میں نے اس کا جلال دیکھا میں گر پڑا, میں دیکھ ہی نہیں سکا, اتنا اس کا نور تھا. اور نور کا پھر دیکھتے ہیں ہم پورب پہاڑ پہ کہ جب نور دیکھا موسیٰ نے تو وہ گر پڑا. پھر ہم نور دیکھتے ہیں ساؤل کے ٹائم پہ کہ جب وہ جا رہا تھا کلیسیا کو مارنے کے لیے, دکھ دینے کے لیے, تو وہاں پر یسوع نے خود بولا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. تو وہ وہاں پر جب اس کا نور تھا تو جو ڈاکو تھے اس نور میں کام نہیں کر سکے. صحیح. کیونکہ جتنے بھی تاریکی کے کام ہیں وہ تاریکی میں ہی ہوتے ہیں, جتنے بھی برے کام ہیں وہ تاریکی میں ہوتے ہیں. تو جب یسوع نور ہے تو وہاں پر دکھائی دیتا ہے, برائی نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد پھر آ گیا وہ مور کی بات ہے. ہاں, لیکن ہم اس پروگرام میں اس پر بات نہیں کر سکیں گے سوری کے ساتھ, کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. بشپ صاحب, ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ کنٹینیو رہے وہ, لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں پروگرام کے باقی جو سیگمنٹس ہیں ان کو بھی میں تو سوچتا تھا کہ آج ہم اس کو کور کر پائیں گے, تو اس کا مطلب ابھی تو ہم تمنا میں ہیں, تو مصر میں جانا ہے, ابھی تو ہمیں دریائے کلزم کو پار کرنا ہے. بالکل, آہستہ آہستہ چلتے ہیں گدھے کی چال پہ. ٹھیک ہے, تو پھر آگے ہم سامعین اس سے آگے ہم پھر سنیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. بشپ صاحب کو بہت ساری دعاؤں اور ڈھیروں پیار کے ساتھ رخصت کرتے ہیں, دوبارہ ملنے کی آس کے ساتھ. اچھا دوستو, جیتے رہیں, خوش رہیں, پھر ہم ملیں گے. تو اس وقت تک اپنا خیال رکھیں. خداوند آپ کو برکت دے. بہت شکریہ.